نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو مرتد ہو گئے تھے، مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان سے پھر گیا، یہ انتہائی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایمان اسلام میں حلاوت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں ایک کشش ہے۔ چہرہ نبوت کے اندر وہ کشش تھی جو کسی چیز میں نہیں۔ پھر ایمان لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب بھی ہو گیا، آپ کے علوم نبوت سے استفادہ بھی کر لیا، اتنا قریب ہو گیا، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، پھر الٹے پاؤں پھر گیا، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی دلیل ہوتی۔ اسے کہتے ہیں مرتد۔ یہ عام جو کفار ہوتے ہیں ان سے زیادہ یہ سخت لوگ ہوتے ہیں، بدبختی میں، شقاوت میں، اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری میں۔ اسی لیے تو یہ پیچھے پھر گئے، وگرنہ تو کون آدمی ہے جو جنت میں جائے اور واپس آ جائے؟ کون ہے جو ایمان کی لذت کو چکھ لے؟ کون ہے جو اللہ کی رحمتوں میں آ جائے اور پھر الٹے پاؤں اس طرف چلے جائے جس کو کفر کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہے اور اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ نے اس کی جزا کیا رکھی ہے کہ کافر ہمیشہ 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 جہنم میں جلیں گے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، اور نہ اللہ ان کو معاف کرے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ اب اتنی سزا ہوگی، ابھی ذرا تم آرام کر لو، پھر دوبارہ سزا ملے گی۔ نہیں،
اللہ مہلت ہی نہیں دے گا. اتنا مبغوض عمل ہے یہ کفر والا عمل. تو اتنا محبوب عمل ایمان والا، اس کو چھوڑ کر کفر کی طرف آنا، یہ بہت بڑے لعنتی ہونے کی دلیل ہے، بہت بڑے بدبخت ہونے کی دلیل ہے. تو کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے، پھر ایمان کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف واپس کفر کی طرف لوٹ آئے. یہ 12 لوگ تھے. ان میں حضرت حارث بن سبید انصاری بھی تھے، اور یہ بعد میں سچے مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ایمان کے اندر آئے، ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھایا. تو اب کون سی چیز باقی رہ گئی تھی جس سے ان کو ہدایت ہوتی؟ تو یہ اس سے پھر گئے. تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں سمجھاتا بھی جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے قومن کفروا، ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور گواہی دینے کے بعد. اس کا عطف بھی ایمان پر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی گواہی اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، اور آپ لوگ اس کو سمجھتے ہی ہیں. وشہدوا، اور گواہی دی انہوں نے، یعنی گواہی دینے کے بعد اس بات کی کہ ان الرسول، شاہدوا اگرچہ فعل ہے مگر مصدر کے معنی میں ہے، ایمان اگرچہ مصدر ہے مگر فعل کے معنی میں ہے. وشہدوا، اور گواہی دی انہوں نے، ان الرسول، اس بات کی کہ رسول حق حق ہیں، سچے ہیں، اللہ کے رسول، ان کی رسالت سچی ہے. وجاءہم البینات، اور اللہ رب العزت نے نبیوں کو ان کے پاس دلائل دے کر بھیجا، نبی دلائل لے کر آ گئے. اور وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بھی دلائل آ گئے، انبیاء بھی دلائل لے کر آئے، اسی لیے تو انہوں نے رسول کی رسالت کے حق ہونے کی گواہی دی. اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے پاس اور بھی دلائل معجزات بھیجے، یعنی کتاب اللہ کو بھیج دیا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. تو وجاءہم البینات کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے. البینات، واضح دلائل جس میں کوئی ابہام نہیں تھا. اسی لیے تو یہ ایمان لے کر آئے، اسی لیے تو یہ دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اور انہوں نے ان دلائل کی بھی قدر نہیں کی، یعنی ایمان کو اچھی طرح سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد پھر یہ لوگ مرتد ہو گئے. تو کیف یہدی اللہ میں کیف جو ہے یہ استفہام انکاری ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اگر ہدایت انہوں نے حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں آگے کہ یہ اپنے دلوں کی حالت کو بدل لیں، اللہ پھر معاف کر دے گا. اگر اسی حالت پہ رہے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. عیسائی کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر بھی رہیں، یعنی جو انہوں نے، عیسائیوں نے خود جس کو گھڑ لیا ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مل جائیں، ایسا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنی ہوگی، وگرنہ تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. یہودی کہیں ہم اپنا جو گڑا ہوا دین ہے یہودیت کا اس کو بھی نہ چھوڑیں اور ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئیں، تو اللہ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا. اس کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی گمراہیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان گمراہیوں سے توبہ تائب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی سزا کیا ہے، جزا کا معنی سزا، ان کا بدلہ، ان کے برے کاموں کا بدلہ. بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت سے مراد کیا؟ اللہ کا غضب. جس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہی اللہ کی لعنت ہے.
جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں، اولئک علیہم اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کی جزا، ان علیہم، بے شک ان کے اوپر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ اللہ کے فرشتوں کی لعنت کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت، خود کافروں کی بھی اپنے کفر پہ لعنت ہے، اس لیے کہ ہر چیز کافروں پہ لعنت کرتی ہے، خود کافر بھی اپنے کفر پہ لعنت کرتے ہیں مگر ان کو پتہ نہیں چلتا، تو تمام لوگوں کے ان کے اوپر لعنت ہے۔ اتنی لعنتیں اس پر پڑتی ہیں جو لوگ اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے رکھتے ہیں یا اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، یا جہنم میں۔ جہنم کا پہلے تذکرہ نہیں ہے مگر جس پہ لعنت ہو تو وہ جہنم میں ہی جاتا ہے نا، تو ضمناً جہنم کا تذکرہ آ گیا، تو خالدین فیہا ضمیر لٹانے کے لیے اتنا تذکرہ بھی کافی ہے، تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ کچھ وقت کے لیے ان کو آرام کا وقت بھی دیا جائے، نہیں، مسلسل عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، سچی توبہ، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اپنے نفسوں کی اصلاح کر لی، اپنے ایمان کو درست کر لیا، کفر سے نجات حاصل کر لی مکمل طور پر، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بخشش کرنے والے ہیں، جب مکمل طور پر توبہ کر لیں گے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دیں گے۔ آگے فرمایا الرحیم، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربانی، اپنی مہربانی کے ساتھ ان کو جنت میں بھی لے جائے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، کفر میں انہوں نے بڑھنا ہی ہے، تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں ان پر، اور جیسے جیسے اسلام نازل ہوتا جاتا تھا یہ کفر میں بڑھتے جاتے تھے، یعنی گناہ کرتے جاتے تھے، اسلام کی آیات کا انکار کرتے جاتے تھے تو کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے لن تقبل توبتہم، اللہ ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے پیچھے ایک طریقہ بتلا دیا توبہ قبول کرنے کا، تو اس سے بھی وہی مراد ہے، اگر وہ طریقہ اختیار کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، اس کے بغیر اللہ ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا، یعنی اپنی کفریہ حالت کو مکمل چھوڑ دیں گے، اپنے دلوں سے نفاق کو نکال دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل طور پر دین کے اوپر چل پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سامنے مکمل طور پر جھک جائیں گے، یہی ایک طریقہ ہے توبہ قبول کرنے کا۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تقبل توبتہم، اللہ ان کی ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی سخت وعیدیں ہیں، اس لیے جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اگر نہ سمجھے تو یہ اسلام کا باغی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کا باغی ہو اس ملک کے ہاں بھی اس کی سزا قتل ہے۔ ایمان نہیں لے کے آئے تھے تو کافر تھے، کافروں کے لیے یہ جائز تھا، مسلمان ان کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اگر ایمان قبول نہیں کرتے، تمہاری قسمت میں یہ ہدایت نہیں ہے، یہ پاکیزہ دین نہیں ہے، تو تم جھک کر رہ سکتے ہو، زندگی گزار سکتے ہو، یعنی جزیہ دے سکتے ہو، مگر جو مرتد ہے اس کے لیے جزیہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو قادیانی ہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یہ مرتدین ہیں،
مرتد لوگ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو اللہ ہرگز ان سے قبول نہیں کرے گا زمین بر سونا بھی۔ اگر انہوں نے زمین پر سونا بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان ہر عبادت کے لیے، ہر صدقہ اور خیرات کے لیے شرط ہے۔ بڑی سی بڑی خیرات، زمین کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کفر کے ساتھ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے ایمان شرط ہے بڑی سی بڑی نیکی کی قبولیت کی۔ ایک آدمی پوری زمین میں مساجد بنا دے مگر دل میں ایمان نہ ہو تو اللہ کو اس کے اس بڑی خیرات کی، اس بڑی نیکی کی اللہ کو کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ کھجور کی ایک گٹھلی کے بقدر بھی کسی کو صدقہ دے گا، اللہ اس کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ ایمان یہ چیز ہے، تو ایمان بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا زمین بھرنے کی مقدار سونا بھی اللہ کے راستے میں دے گا، اور اگر کافر ہوا تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا وِفْتَدَا بھی، یہ جو لو ہے یہ لو وصلیہ نہیں ہے، لو شرط کے لیے ہے۔ اگر اس کا مثل فدیہ میں بھی دے دے اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن زمین کی مقدار سونا اور اس کا مثل بھی لے آئے اور فدیہ میں دے کہ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، آزاد کر دے، اللہ نہیں کرے گا، ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پہ بھی ہے جن لوگوں نے ظلم کیا اگر وہ زمین کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خیرات کریں اور اس کے مثل بھی دے دیں، سونا دے دیں، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی ان کا حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کسی کے دل میں یہ آ سکتا تھا اللہ معاف کر دیں گے، اللہ نے مزید تاکید سے فرما دیا معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اگر مزید فرما دیا کہ ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا تو کتنی بڑی سزا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان، جتنی بھی عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مرتد ہو گیا العیاذ باللہ، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ جو مرتد ہو جائے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کے بھی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اتنا بڑا یہ برا کام ہے، مگر مرتد کی توبہ ایک صورت میں قبول ہو سکتی ہے، وگرنہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا صورت ہے؟ وہ یہ صورت ہے کہ وہ اپنے فعل سے مکمل طور پر برات کا اعلان کر دے، اپنے دل سے بھی اسلام کے لیے جھک جائے، تابع دار ہو جائے، اور ظاہری طور پر بھی اسلام اور اسلام کے احکامات کے سامنے جھک جائے۔ بس یہ ایک صورت ہے اس کے توبہ قبول کرنے کی۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نہ عذاب ان سے ہلکا کرے گا، عذاب میں تخفیف کرے گا، نہ اللہ رب العزت ان کو مہلت دے گا، نہ ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش کرے گا۔ کفر اتنا بڑا جرم ہے، کفر کو اگر ساتوں زمینوں پہ ڈال دیا جائے، ساتوں زمینیں کڑوی ہو جائیں، اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور شرک بھی کفر ہے، اس لیے
جس بات کے بارے میں پتہ چل جائے یہ کفریات میں سے ہے، اور کفریات کا علم ہونا چاہیے، تاکہ کہیں نادانستہ طور پر بھی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہ نکل جائے۔ کفر بہت بڑی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، لوگوں کی لعنت، بہت بڑی لعنت ہے۔ اس لیے جن چیزوں میں شرک ہے ان کے قریب بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر شک ہے تو تب بھی نہ جائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے میں چلیں گے تو چور اور ڈاکو لوٹ لیں گے، گردن بھی کاٹ دیتے ہیں، مال بھی چھین لیتے ہیں، کون بہادر ہے جو دن میں چلے، رات میں کون چلے؟ تو اس لیے یہ جرت نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں یہ شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں شرک ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہے، کہتے ہیں نہیں شرک ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کفر، شرک، ارتداد، یہ تین چیزیں، یہ آپس میں ان کا انجام تو ایک ہی ہے آخرت میں، یہ کفر ہی کی قسمیں ہیں، مگر اسی طرح نفاق، یہ اسی طرح زندگا، ان سب چیزوں کا کہیں وہم بھی ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو دعا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے اللہ رب العزت کی کس قدر ناراضگی ہے، تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو تمام کفریات سے بچائی رکھے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے ملنے والوں کو بھی۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ رب العزت ان کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ان کاموں سے ہمیں کوسوں دور رکھیں جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔